السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہے۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس سے زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی، یعنی انسان کو دیکھا تو انسان سے فرشتے نے نفرت ظاہر کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کریں، خون بہائیں۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تو جب تو منی کا قطرہ تھا تو اس سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرمائی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ جمہور کا یہ قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کی ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے، اور جو فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے چند اقوال ہیں، مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کے واسطے سے نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں، مولا کی عبادت میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں آدم کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، یعنی کتنی خیر کی رات ہے،
کتنی فضیلت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے۔ اسی رات میں ملائکہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے۔ دعا وغیرہ کا قبول ہونا بکثرت روایت میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے۔ مراد یہ ہے کہ رات سراپا سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، انہی کی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر سے یعنی طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک اس برکات کا ظہور رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شب قدر جیسی رات کی فضیلت کو اہتمام کے ساتھ تلاش کیا جائے، توجہ کے ساتھ تلاش کیا جائے، اور ان طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے۔ 21 یعنی رمضان کی 21ویں شب کو اسے تلاش کیا جائے، 23ویں شب میں تلاش کیا جائے، اور 27ویں شب میں تلاش کیا جائے، 29ویں شب میں تلاش کیا جائے۔ محنت سے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ کی جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔